السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا فی الدین اللهم اهدنا وسددنا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134 سے آنورڈ۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، تل کا یہ امتن ایک امت تھی، قد خلت تحقیق وہ گزر گئی، لہا ما کسبت اس کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا یا اس نے کمائی کی، واو اور لکم تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمائی کی، یعنی ان کے لیے وہ جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ جو تم کرو گے، واو اور لا نہیں تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس چیز کے بارے میں، کانو جو تھے وہ یعملون عمل کرتے، یعنی تم سے اوروں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ وقالو اور انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی یا عیسائی، تہتدو تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل کہہ دیجئے، بلکہ ملت یا طریقہ، ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفاً جو یکسو تھے، حنیف تھے، وما کانا اور نہیں تھے وہ، من المشرکین مشرکین میں سے، قولو سب کہو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، وما اور اس چیز پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، واو اور ما وہ جو انزلہ نازل کیا گیا، الی ابراہیم ابراہیم کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور اولاد یعقوب کی طرف، وما اور وہ جو اوتیا دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اور جو اوتیا دیے گئے، النبیون انبیاء، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرقو نہیں ہم فرق کرتے، بین درمیان، احدن کسی ایک کے، منہم ان میں سے، یعنی ہم انبیاء کرام میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، وہ اور نحن ہم لہو مسلمون اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ ہم نے پچھلی آیات میں بات کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو انبیاء کرام ہیں وہ اپنی اولاد کو کیسے وصیت کرتے تھے، اور کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور اس سے ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ماں باپ کو اولاد کو سکھانا ہے ہر حال میں، ہر موقع پر، خود کریں گے تو بچوں کو بھی بتائیں گے، خود اگر کہیں نہیں جائیں گے، خود آپ مسجد جاتے نہیں، خود آپ نماز پڑھتے نہیں، تو بچے ایسی صورت میں نہیں پڑھتے، تو بچوں کو ترغیب دلانے کے لیے ہمیں وہ کام ان کے سامنے کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ انہیں ان کاموں کی تلقین بھی کرنی ہے۔ آج کی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، تلک امۃ قد خلت، بے شک یہ تو وہ جماعت تھی جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے تھا، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ یہ جو پورشن ہے، لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یا اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے اپنے قرآن پاک پہ، اور اگلا پورشن بھی، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم ان اعمال کے بارے میں نہیں پوچھے جاؤ گے جو وہ کرتے تھے۔
اب بتانا تو یہ مقصود تھا کہ یہود و نصارہ چونکہ اپنی نسبت کرتے تھے انبیاء کے ساتھ اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا وہ نسبت یا تعلق ہونا کافی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ نسبت فائدہ نہیں دے گی، فائدہ دے گا طریقہ، کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہ وہ کہتے تھے یا یہودی بن جاؤ، یہودی کہتے یہودی ہوگے تو جنت میں جاؤ گے، نصارہ کہتے نصارہ بنو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ کہہ رہا ہے قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، بلکہ تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پہ چلو، ابراہیم کے طریقے پر چلو، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جو مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اب یہاں پر تمام انبیاء کا دین اسلام ہے۔ ان پچھلی ساری آیات کا ایک ہی ٹاپک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسلام شروع سے ہے، نہ یہودیت اللہ کو مطلوب ہے، نہ عیسائیت، اور نہ ہی کسی کا اس کے ساتھ نسبت ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ الانبیاء اولاد اولاد، انبیاء کی جماعت اولاد اولاد ہیں، امہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں مختلف ہیں، ودینہم واحد، اور ان کا دین ایک ہی ہے، ان کا دین ملت ابراہیمی پہ ہی قائم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حنیفن تھے، وہ فرما بردار تھے، وہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پرستار تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی محبت اور اسی کی اطاعت کرنے والے تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہودیوں کو، مسلمان لوگوں کو یہودیت کی دعوت دیتے، عیسائی عیسائیت کی دعوت دیتے اور کہتے اسی میں ہدایت ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تردید کر دی کہ نہیں، طریقہ ابراہیم کا جو حنیف تھے، یعنی کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یہ سیپریٹ پورشن آیا۔ اور مشرک میں سے نہ ہونا یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ کسی نہ کسی حد میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہود و نصارہ ہر جگہ شرک کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسپیشل کہا کہ تمہارے والد تو مشرک نہیں تھے، وما کان من المشرکین، وہ تو مشرک تھے ہی نہیں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے تو یہودیوں اور عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم نے اپنے دین میں شرک کی آمیزش کر لی ہے تو اس کی گنجائش ملت ابراہیمی میں تو کہیں پہ بھی نہیں بنتی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں یہود و نصارہ کے بارے میں بات کر کے آگے ہم سب کو مخاطب کیا، قولو، اے مسلمانوں تم سب کہو، آپ، میں، ہمارے بچے، ہماری نسلیں اسی کیٹیگری میں آ رہی ہیں، قولو، کہو تم، آمنا باللہ، کہ تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ زبان سے بھی اقرار کرنا ہے اور پھر عمل سے بھی اقرار کرنا ہے۔ کس کس بات کا اقرار؟ وما انزل الینا، جو ہماری طرف اتاری گئی اس کا اقرار، ہمارے پاس کیا آیا، کلام الہی، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، انہوں نے ہمیں یہ مصحف دیا جسے آج آپ اور میں لے کے بیٹھے ہیں، اسی مصحف سے ہم نے سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ تو اس مصحف میں ہمارے لیے کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں تم نے سب پہ ایمان لانا، اور اسی پر نہیں، باقی انبیاء پر بھی، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم پر بھی اور اسماعیل پر جو چیز آئی اس پر بھی، و اسحاق و یعقوب، اور اسحاق اور یعقوب پر، والاسباط، اور ان کی اولاد پر بھی، وما اوتی موسیٰ، اور اس سب پر بھی جو دیے گئے موسیٰ، اور و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتی النبیون، اور جو دیے گئے تمام نبی، میں ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ ہمارا ایمان ہے تورات پر بھی، زبور پر بھی، انجیل پر بھی، ان ساری کتابوں پر، صحیفوں پر، ان سارے تختیوں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس نے اپنے انبیاء کرام پہ نازل کی، تو ہمارا ان سب پر ایمان۔ ہم نے کیا کرنا؟ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو سارے کے سارے مسلم ہیں۔ کس کے لیے؟ اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ یہاں اس آیت میں بہت کلیئر بتایا گیا کہ جتنے انبیاء کرام تھے انہیں جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہم نے اس سب پر ایمان لانا ہے، نہ ہم نے کسی کتاب کا انکار کرنا، نہ کسی رسول کا انکار کرنا، نہ کسی نبی کا انکار کرنا، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ یہ انبیاء کے درمیان جو تفریق ہے، تفریق بین الرسل، اس کو اسلام نے جائز قرار نہیں دیا۔
کوئی گنجائش نہیں، ہم تفریق نہیں کر سکتے۔ البتہ عمل اب ہم صرف قرآن کے احکامات پر کریں گے، پچھلی لکھی ہوئی کتابوں پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، دوسری وہ تحریف شدہ ہیں، ان میں احکامات کو بدل دیا گیا، ان کو ایز اٹ از نہیں چھوڑا گیا، ان میں تحریف ہو گئی، اور سب سے آخری اور پیٹڈ بات کہ قرآن پاک کے آنے کے بعد وہ سارے کی ساری منسوخ ہو گئیں۔ ہم نے ماننا ہے اس مصحف اور اس کتاب کو، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ نبی بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، اور ہم اس پر من و عن یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں اب ایک اور چیز جو بہت زیادہ اہم ہے، اگر ہم اپنے معاشرے کا ذکر کریں، اور بدقسمتی سے یہ سارا کا سارا ہم میں موجود ہے، یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے تو ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم نے کن باتوں پر عمل کرنا ہے اور کن پر نہیں کرنا۔ ہم نے ملت ابراہیمی پر تو چلنا ہے، لیکن ہم نے یہود و نصارہ کے طرز عمل پر نہیں چلنا۔ اور یہود و نصارہ میں سب سے بڑی خامی کیا؟ وہ شرک میں مبتلا تھے، اور آج بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ، عقل اور فہم اور شعور رکھنے والے لوگ بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہم کرتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، ہم ظلم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کے علاوہ سب کچھ معاف کر دیں گے جس کے لیے وہ چاہیں گے۔ شرک کسی صورت معاف نہیں ہوگا، تو ہمیں بہت زیادہ اس بات پہ غور کرنا ہے، ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جو شرک پر مبنی ہو، ہماری کوئی بات، ہماری کوئی حرکت ایسی نہ ہو جس میں کہیں پر بھی یہ شائبہ ہو کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں حضرت معاذ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا، اور میرے اور آپ کے درمیان صرف پالان کی ایک لکڑی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، حل تدری ما حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ، کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ قلت، میں نے کہا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإن حق اللہ علی عبادی ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائیں۔ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے، اللہ یعذب، کہ وہ اسے عذاب نہ دے، من لا یشرک بہ شیئا، جس نے کسی طرح کا شرک نہیں کیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اگر آپ شرک نہیں کریں گے تو وہ آپ کو عذاب نہیں دے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم شرک سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو یقیناً ہم کامیابی پا لیں گے، اور اگر ہم نے اپنے رویوں کو نہ بدلا، ہم نے اپنے اعمال کو نہ بدلا، تو یقیناً ہمیں قیامت والے دن اور آخرت کے دن ہمیں کوفت اور مصیبت اٹھانی پڑے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ گلہ کرتے ہیں ایسے انسان سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے لیے سب کچھ مہیا کیا، اور اگر ہم اسی کے ساتھ شریک ٹھہرائیں تو یقیناً یہ غلط ہے۔ ایک حدیث ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے میری تکذیب کی، حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں، اور اس نے مجھے برا بھلا کہا، حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں تھا۔ رہا اس کا مجھے جھٹلانا، تو وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، یعنی اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جیسے اس نے شروع میں مجھے پیدا کیا، حالانکہ پہلی بار پیدا کرنا میرے لیے دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں۔ اور رہا اس کا مجھے برا بھلا کہنا، تو اس کا یہ کہنا ہے، انسان کا دیکھیں، انسان کے کہنے کو اللہ نے کوٹ کیا، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اس کا یہ کہنا کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ کی اولاد ہے، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، اور بے شک میں یکتا اور بے نیاز ہوں، الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، جس کی نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی والدین، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک سب سے برا گناہ ہے، اور ایسا گناہ
گناہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، لہٰذا باقی گناہ تو دور کرنے ہی کرنے، شرک سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ہر دفعہ یہودیوں اور عیسائیوں کی بات کر کے درمیان میں ایک فقرہ جو لا رہے ہیں نا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ جو ابراہیم تھے وہ مشرک نہیں تھے۔ جہاں جہاں آپ کو یہود و نصارہ کا تذکرہ ملتا ہے، وہاں جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسپیشل مینشن کرتے ہیں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ وہ تو مشرک نہیں تھے۔ تم تو کہتے ہو اللہ نے بیٹا بنا لیا تو اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کی تردید کی، اور ہمیں اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی بہت کثیر تعداد آج عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی مشرکانہ طرز عمل لیے ہوئے ہیں، اور ہم میں وہ ساری کی ساری رسومات اور رواج اور وہ سارے کے سارے کام جو اس وقت کے یہود و نصارہ کرتے تھے وہ سارے موجود ہیں۔ اگر آپ نے پڑھی ہو شکوہ جواب شکوہ، تو اس میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے علامہ اقبال نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ انسان کا حال کیا ہے اور اس وقت مسلمان کا حال کیا ہے، اور مسلمان کا وہ طرز عمل ہی نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ تو ہمارا حال یہ کہ آج ہمارے اخلاق اور اطوار اور کنڈیشن سے کہیں سے بھی ہم مسلمان نہیں لگتے۔ ہم بے شک جتنا مرضی اپنے آپ کو اچھا بنا لیں، ہائی فائی سوسائٹی میں بنا لیں، لیکن ہم غیر مسلموں کا طریقہ اپنا کر، ہم ملت ابراہیمی سے منہ موڑ کر کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ مومن نہیں بن سکتے۔ آج یہی تو حال ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آپ اور میں، اگر آج ہمارا حال یہود و نصارہ کی طرح بس ہم فرقہ واریت میں ہیں، جیسے یہود کہتے ہیں ہم ٹھیک، نصارہ کہتے ہیں ہم ٹھیک، ویسے ہی آج ہمارا ہر فرقہ کہتا ہے ہم ٹھیک۔ تو اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارا اللہ اور نبی اور قرآن ایک ہے اور ہم نے ایک ہو کے چلنا ہے، پھر شاید کامیابیاں آ جائیں اور پھر شاید ہمارے حالات بدل جائیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پرپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، ہم نے فرقہ واریت سے نکل کر ملت ابراہیمی پہ چلنا ہے، تبھی ہمارے کامیابی ہمارا مقدر بنے گی، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو ہمارا اتحاد ہی ہمیں کامیاب بنائے گا، اور طریقہ ابراہیمی، ملت ابراہیمی پر چل کر ہی ہم کامیابی وہ والی پا سکتے ہیں جو حقیقی کامیابی ہے، جو فوز عظیم ہے۔ ہم نے اسلام کی اس جو مین چیز تھی نا، مین ٹاپک تھا شرک، اس سے ہم نے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا ہے، کیونکہ اگر ہم رویوں کو دیکھیں تو جو نان مسلمز ہیں ان کی ڈائریکٹ دسترس جو ہے وہ ہمارے قرآن اور حدیث تک نہیں ہے، وہ ہم مسلمانوں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں، ہمارے تصورات سے، ہمارے اعمال سے، ہماری حرکتوں سے انہیں پتہ لگتا ہے۔ لیکن آج کل کی جو حالات جا رہے ہیں اور جتنا شرک پھیل چکا ہے، تو بہت زیادہ جو ہے وہ اسلام کو ضرورت ہے ہمیں اس بات پہ کام کرنے کی کہ ہم اس شرک کو دنیا سے نکالیں، لوگوں کو توحید کی طرف لے کر آئیں۔ اسی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا لہٰذا شرک نہیں کرو گے، کسی خاص گروہ کا یا کسی خاص شخصیت کا پیروکار ہونا ضروری نہیں، نیک لوگوں سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے، لیکن طریقہ ابراہیمی اپنانا مین دین یہی ہے۔ دین اسلام اور دین ابراہیمی یہ ہے کہ ہمیں اس حال میں موت آئے کہ ہم مسلمان ہوں، ہماری محبت اور ہماری عقیدت کسی خاص گروہ، کسی خاص فرقے سے نہ ہو۔ ہمارے ہاں بہت دکھ کے ساتھ آج ہر فرقہ یہی بات کہتا ہے جو یہود و نصارہ کہتے تھے کہ اس فرقے میں آ جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے، جیسے یہ کہتے تھے نا کہ یہودی ہو جاؤ تو یا نصارہ ہو جاؤ تہتدوا تم ہدایت پا جاؤ گے، آج وہی حال ہم مسلمانوں کا ہے، ہم اپنے فرقے کو ٹھیک کہتے ہیں، باقی سارے فرقوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بس جس فرقے میں ہم ہیں بس یہی جنت تک جائے گا، اور پھر نہایت دکھ کے ساتھ
ہم بس کوٹ ایک ہی حدیث کرتے ہیں کہ 72 فرقے ہیں، 73 ہوں گے فرقے اور 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، فرقوں کی حدیث ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اتنے فرقے بنیں گے، اور آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرقوں پہ فرقے بنتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے قرآن سے جڑنے کی، ہمیں ضرورت ہے حدیث سے جڑنے کی، ہمیں ضرورت ہے اس مصحف کو اپنی زندگیوں میں عمل میں لانے کی۔ اگر ہماری توحید ٹھیک ہوگی، آپ چھوٹی موٹی باتوں پہ کسی فرقے سے اختلاف نہ کریں، کسی سے جھگڑا نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس پراپر علم ہے پھر آپ ان سے بات کریں، اور بات بھی دلائل پہ، بحث و مباحثے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ دلیل دے کے بات کریں، اگلے بندے کو پولائٹلی ایک سافٹ انداز میں آپ بات کریں۔ آپ لڑنے مرنے پہ آ جاتے ہیں ایک فرقے کی وجہ سے، تو یہ غلط بات ہے۔ ہمارا کام کیا، ہم نے دین ابراہیمی کو اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے آباء و اجداد کے حساب سے ہمیں بتا دیا گیا کہ یہودیت اور نصرانیت دونوں بعد کی پیداوار ہیں۔ اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا، اور یہی اسلام ہی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر اور تمام نبیوں سے ہوتے ہوتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گنوا دیے سارے نبی، وہ موسیٰ علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو یا ابراہیم ہو یا اسماعیل یا اسحاق یا یعقوب یا آگے سے ان کی اولاد یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو جو چین بھی نبیوں کی چلی، ہم ان سب کو مانتے ہیں، ہم اس سب کو مانتے ہیں جو نازل کیا گیا، ہم فرق نہیں کرتے۔ اور بغیر فرق کیے ہم نے ایمان لانا ہے، لیکن ہم نے چلنا شریعت محمدی پر ہے، طریقہ ابراہیم پر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلاح و کامیابی پائیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ بات کو ختم کروں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والا بنائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ملت ابراہیمی پر زندگی گزارنے والا بنائیں، شریعت محمدی پر چلنے والا بنائیں، اور ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہترین راستے دکھائیں۔ اللہم اہدنا وسددنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دیں اور سیدھا راستہ بھی دکھائیں، ہمیں ہدایت کا فہم اور سمجھ دیں۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہترین فقہ دیں اس دین کو سمجھنے کی، اس قرآن پر عمل کرنے کی، اور ہم جو بھی پڑھیں وہ ہمارے عمل میں ڈھلے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔